أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum my dear student. This is the fifth lecture of sociology for the class second year. Today we have the topic as good governance and social control. اعلیٰ نظام حکومت اور سماجی ضبط. اعلیٰ نظام حکومت کیا ہے یہ ایک ٹاپک ہے، دوسرا ہے سماجی ضبط، اس سے کیا مراد ہے اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. پہلے ہم گفتگو کریں گے گڈ گورننس پہ یعنی اعلیٰ نظام حکومت پر، اور دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوشل کنٹرول یعنی سماجی ضبط. اس کی تفصیل پہلے بیان کریں گے گڈ گورننس کی، اعلیٰ نظام حکومت کی، اس کے بعد سماجی ضبط کی تفصیل، اور پھر what is the relationship of good governance and social control. آخر میں پھر ہم تفصیلاً بیان کریں گے کہ اعلیٰ نظام حکومت اور سماجی ضبط کا آپس میں ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے گڈ گورننس، اعلیٰ نظام حکومت. What is good governance in simple words? Good governance means that processes and institutions produce results. ہم ان طریقوں کو یا ان طریقہ کار کو اور ان اداروں کو جو کہ رزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں، جو ہمیں جن سے نتائج حاصل ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ بس جی ہم نے بہت زیادہ کام کر لیا، جی یہ بڑا مضبوط ادارہ ہے. نہیں جی، جو ادارے رزلٹ دینے والے ہیں، جو طریقے ہمیں رزلٹ دینے والے ہیں، نتائج دینے والے ہیں، ان کو ہم اچھا نظام کہتے ہیں یا یہ اچھے نظام کا حصہ ہوتے ہیں. That meet the needs of the society while making the best use of the resources at their disposal. ان طریقہ کار میں اور ان اداروں میں اگر یہ کیپیبلٹی اور یہ کیپیسٹی موجود ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے معاشرے کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور وہ وہاں موجود وسائل کا بھرپور استعمال کرتے ہیں اور اچھا استعمال کرتے ہیں، اور اس استعمال کو لوگوں کی خوشحالی کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو وسائل کا ایسا استعمال، ان میں جو طریقے استعمال ہوتے ہیں، ان میں جن اداروں کا ہاتھ ہوتا ہے، تو وہ ایک اچھے نظام اور ایک اچھے نظام حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. The concept of efficiency in the context of good governance also covers the sustainable use of natural resources and the protection of the environment. اعلیٰ نظام میں حکومت یا اعلیٰ نظام ہم اس سینس میں بھی کہتے ہیں کہ قدرتی وسائل کا اگر کوئی ایسے سسٹینیبل طریقے سے، ایسے ڈیوریبل طریقے سے استعمال کیا جائے کہ اس سے لوگوں کی ضرورتیں اچھے انداز میں پوری ہوں اور اس سے ماحول بھی خراب نہ ہو، تو اس کو ہم اچھا نظام یا اچھا اعلیٰ نظام کہتے ہیں. What are the characteristics of good governance? اعلیٰ نظام حکومت کی خصوصیات کیا ہے؟ There are 8 major characteristics which are discussed in the following. Good governance has 8 major characteristics. It is participatory, consensus-oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive, and follows the rule of law. یہ ایک ایسا نظام ہوگا جو کہ 8 بڑی خصوصیات یا اہم خصوصیات پر مشتمل ایک نظام ہوگا، جس میں پارٹیسپیشن ہوگی، پارٹیسپیٹری اپروچ اس میں استعمال ہوگا، یعنی اس میں کچھ فیصلوں میں، کچھ چیزوں کے استعمال میں عوام کی رائے لی جاتی ہے، گروہوں کی رائے لی جاتی ہے، افراد کی رائے لی جاتی ہے
یعنی ان کی پارٹیسپیشن، ان کی شمولیت اس میں ضروری ہوتی ہے. اس میں جو کنسنسس ہے، موافقت ہے، ہم آہنگی ہے، یہ پائی جاتی ہے. ایسے نظام میں ایسا نظام ہمیشہ اکاؤنٹیبل ہوگا، جواب دہ ہوگا، حساب کتاب رکھے گا ہر چیز کا. اور ایسی حکومتیں، ایسا نظام ہمیشہ لوگوں کو، عوام کو، گروہوں کو جواب دہ ہوتا ہے. یعنی کہ میں نے کون سا فیصلہ کیوں کر لیا، میں نے کسی وسائل یا کون سے وسائل کا استعمال کیوں کر دیا، باقاعدہ لاجیکل ریزننگ ہوتی ہے اس میں. اور وہ حکومت باقاعدہ جواب دہ ہوگی، یا وہ نظام باقاعدہ جواب دہ ہوگا لوگوں کو، وہاں اس معاشرے یا اس کمیونٹی کے لوگوں کو جواب دہ ہوگی وہ حکومت یا وہ نظام جواب دہ ہوگا کہ ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ عوام کے حق میں کرتے ہیں، ہم جو سختیاں کرتے ہیں وہ عوام کے حق میں کرتے ہیں، ہم جو وسائل کا استعمال کرتے ہیں وہ عوام کے حق میں کرتے ہیں، یعنی ان کی ترقی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کرتے ہیں. باقاعدہ وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے وہ نظام. کن کو جواب دے؟ عوام کو، وہاں کے لوگوں کو، یعنی جن کے وسائل کا وہ استعمال کرتے ہیں. یہ نظام ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اس میں شفافیت ہوگی، ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا، وقت کے ایک ایک منٹ کا حساب دیا جاتا ہے. وہاں جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو وہاں کے افسران، وہاں کے لوگ، وہاں کے فیصلے کرنے والے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو عوام کی خدمت کے لیے اپنا وقت استعمال کرتے ہیں، اپنے فیصلے اور اپنی توانائی استعمال کرتے ہیں تاکہ عوام کے لیے خوشحالی لائی جا سکے. اور وہاں وہ اپنے آپ کو ایک عدالت میں کھڑا کر کے ایسا ثابت کرتے ہیں کہ میں نے جو وقت استعمال کیا یہ آپ کا وقت تھا اور میں نے ان کاموں پہ استعمال کیا، یہ جو توانائی تھی میں نے ان کاموں پہ استعمال کی، یہ جو آپ کے وسائل تھے میں نے اس فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیے. تو اس میں جو ادارے ہوں گے، جو لوگ ہوں گے، جو فیصلے ہوں گے وہ شفاف طریقے سے کیے جاتے ہیں. یہ نظام جو ہے یہ رسپانسو ہوگا. رسپانسو کہ اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو فوراً یہ نظام اس کے لیے اپنی تیاری کر لیتا ہے اور یہ نظام ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے کوششیں کرتا ہے. یہ نظام اپنا طریقہ کار ان مسائل کے مطابق کر لیتا ہے. یہ نظام اپنے وسائل کا بھرپور استعمال کرتا ہے، چاہے وہ وسائل قدرتی وسائل ہیں یا انسانی وسائل ہیں. ان وسائل کا یہ نظام بھرپور استعمال کرتا ہے. کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہے تو ایمرجنسی والا رسپانس دیا جاتا ہے. کوئی ترقی والا ماحول بنتا ہے تو وہاں ترقی والا رسپانس دیا جاتا ہے. یعنی ان کا جو رسپانس ہے، ان کا جو جواب ہے وہ ایک مؤثر انداز میں ہوتا ہے، ایفیکٹو اینڈ ایفیشینٹ. یہ ایک اچھے انداز میں اور ایک مؤثر انداز میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اس میں لوگ، اس میں ادارے اور یہ پورا نظام اپنے آپ کو ایک مؤثر اور ایک قابل یقین اور قابل اعتبار انداز میں پیش کرتے ہیں. یہ نظام منصفانہ نظام ہوگا. یہ نظام قانون پر عمل کرنے والا نظام ہوگا. یعنی یہ کچھ اس کی خصوصیات ہے. تو ایسے نظام
اعلیٰ نظام کہتے ہیں. یہ تفصیل جو بیان کی گئی یہ اعلیٰ نظام یا اعلیٰ نظام حکومت کے بارے میں بیان کی گئی. اب ہم سوشل کنٹرول یعنی سماجی ضبط کے بارے میں بات کریں گے. سماجی ضبط کیا ہے؟ The social processes by which the behavior of individuals and groups is regulated. اس میں ہم افراد اور گروہوں کے رویوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں، ان کو منظم کرتے ہیں، ان کو ضبط میں لاتے ہیں. Since all societies have norms and rules governing conduct. اس میں کام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، اور ہر معاشرے میں سماجی معمولات وہاں کی اپنی اپنی موجود ہوتی ہیں. اینڈ رولز گورننگ کنڈکٹ، اور وہاں قانون یا قانون سازی ہوتی ہیں یا قانون موجود ہوتے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح اپنے رویے دکھانے ہیں اور کون کون سا رویہ کہاں استعمال ہوگا، اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہوتی ہے. A society without some such norms is inconceivable. ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی معاشرہ ان قوانین یا ان معمولات کے بغیر ہو، یہ ممکن نہیں ہے. All equally have some mechanisms for ensuring conformity to those norms and for dealing with deviance. ہر معاشرے میں ایک میکینزم موجود ہوتا ہے کہ ان کے اپنی سماجی معمولات کے اوپر کیسے عمل درآمد کروایا جائے اور اینڈ فار ڈیلنگ ود ڈیوینس، اور انحراف سے کیسے نمٹا جائے. تو ایسا نظام ہر معاشرے میں موجود ہوتا ہے. سوشالوجی میں ہم یہ جو سوشل کنٹرول ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ the enforcement of conformity by society upon its members either by law or by social pressure. یعنی ایک جو کنفارمیٹی ہے یہ معاشرے نے لوگوں کو کنفارم یا کنفارمیٹی کی طرف لانا ہوتا ہے. کنفارمیٹی سے مراد ہے ٹو اوبے the norms of the society. معاشرتی معمولات کی پیروی کروانا، ان کو منوانا، اس کو ہم کنفارمیٹی کہتے ہیں. معاشرے نے اپنے معمولات کو یا معمولاتی طریقہ کار کو منوانا ہوتا ہے لوگوں سے جو اس کے اپنے ممبران ارکان ہے، اور یہ منوانا یا تو قانون کے ذریعے ہوگا یا سوشل پریشر کے ذریعے، یعنی سماجی پریشر کے ذریعے ہوگا. قانون یعنی رولز ریگولیشن جو لکھی ہوئی شکل ہے اس کی، جس میں سزا اور جزا یہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، اس کو ہم لا کہتے ہیں. اور جس میں چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ ٹو ریسپیکٹ دا ایلڈرز یا احترام کا طریقہ کار ہے یا لوک ریت ہے یا سماجی اپنا سوشل یہ مورس ہے، شائستہ آداب ہے، ان کے ذریعے یا رسم و رواج کے ذریعے لوگوں کو مجبور کرنا تاکہ وہ ان معمولات کی پیروی کرے، ان کو مان لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. یا تو سوشل پریشر کے ذریعے ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے یا قانون کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد ضابط قائم کیا جاتا ہے. The influence of any element in social life working to maintain the pattern of such life. The influence of any element، کوئی بھی جو عنصر ہوگا سماجی زندگی میں، working to maintain the pattern of such life، کہ اس طرح کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں کسی بھی عنصر کا اثر ہونا یا اس کو مؤثر انداز میں لانا اور لوگوں کے اوپر ایک پریشر ڈالنا تاکہ وہ سماجی ضبط قائم کرے، معمولات کی پیروی کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. Internal means of control such as an individual's own sense of right and wrong
انٹرنل مینز آف کنٹرول ایک انٹرنل ہے، ایک ایکسٹرنل ہے. انٹرنل مینز آف کنٹرول جیسا کہ انڈیویژولس یعنی فرد کی اپنی جو اس کا جو اپنا ایک شعوری لیول ہے، شعور ہے، اچھے برے کی تمیز ہے کہ یہ چیزیں درست ہے یہ غلط ہے. ایک یہ سینس ہوتی ہے لوگوں میں جو کہ انٹرنلی ایک انڈیویژول کو کنٹرول کرتی ہے یہ سینس، اور وہ اچھے برے میں تمیز کر لیتے ہیں اور اچھے راستے کو اپنا لیتے ہیں اور برے رستوں پر جانے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. It decreases the likelihood that one will deviate from social norms. تو یہ اس چیز کو، اس چانس کو کم کر دیتی ہیں یہ چیزیں کہ پھر لوگ سماجی معمولات سے انحراف نہیں کرتے. Through external means of control, individuals conform because an authority figure threatens sanctions if the individual disobeys. External میں ایک فرد اسی لیے کنفارمیٹی شو کرتا ہے، اسی لیے سماجی معمولات کو مان لیتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے کہ اس کو کسی اختیار، کسی طاقت، کسی اتھارٹی کی طرف سے ایک دھمکی ملتی ہے، تھریٹننگ سچویشن بن جاتی ہے کہ بھئی آپ کے اوپر یہ پابندی لگائی جائے گی اگر آپ نے کوئی چیز نہیں مانی، یعنی قانون کی تابعداری پاسداری نہیں کی تو آپ کے اوپر ہم یہ جرمانہ لگا دیں گے، یہ سزا دے دیں. تو اس خوف کی وجہ سے پھر لوگ سماجی ضبط قائم کر لیتے ہیں، سماجی معاملات کی پیروی کرتے ہیں، قانون کو مانتے ہیں، معمولات کو مانتے ہیں. تو یہ سماجی ضبط ہے. اب جو مین اہم پوائنٹ ہے کہ وٹ از دا ریلیشن شپ آف سوشل کنٹرول اینڈ گڈ گورننس. ہم نے ڈسکس کیا کہ بھئی گڈ گورننس کیا ہے، کہ جہاں عدل کا انصاف ہوگا، جہاں لوگوں کے حقوق کی ضمانت ہوگی، جہاں رسپانسو سسٹم ہوگا، جہاں سماجی انصاف ہوگا، اب وہ ایسا نظام ہم اس کو اعلیٰ نظام کہتے ہیں یا اعلیٰ نظام حکومت کہتے ہیں. اور سماجی ضبط کیا ہے کہ جہاں کنفارمیٹی ہوگی، جہاں لوگ سماجی معمولات کو مانیں گے، لوک ریت، شائستہ آداب اور قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کو ہم ضبط کہتے ہیں. اب یہ ضبط اور اعلیٰ نظام حکومت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ گڈ گورننس ریکوائرز کنفارمیٹی آف دی پیپل. اچھے نظام کے لیے لوگوں کا معمولات کو ماننا بہت ضروری ہوتا ہے. The people in response needs good governance. اگر لوگ معمولات کے مطابق زندگی گزاریں گے، قانون کو مانیں گے، قانون کو اوبے کریں گے، تو پھر اس کے جواب میں ان کو ایک اچھے نظام کی بھی ضرورت ہوتی ہے جہاں کیا ہوگا، جہاں ان کے حقوق کی ضمانت ہوگی. These two concepts are interwoven with each other. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں that one is important for the other in such a way that they cannot be separated. یہ دونوں کانسیپٹس یعنی سوشل کنٹرول اور گڈ گورننس ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے یا ناممکن ہوتا ہے. If there is good governance، اگر اچھا نظام ہوگا یا اچھا نظام حکومت کسی جگہ ہوگا، then there will be social control in the society، تو وہاں معاشرے میں سماجی ضبط قائم رہے گا. and if there is social control there will be good governance in the society. جہاں ضبط ہوگا وہاں اعلیٰ نظام حکومت ہوگا. but the base is good governance which is reflected in the form of quick response, accountability, efficiency, social justice, effectiveness, etc. لیکن جو بنیاد ہے وہ ہے اعلیٰ نظام یا اعلیٰ نظام حکومت، جو کہ ہمیں نمایاں طور پہ یہ اعلیٰ نظام نظر آتا ہے کس شکل میں؟ کوئک رسپانس میں، کہ جہاں کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، وہاں فوری طور پہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں پہنچ گئے. جہاں ہیلتھ کا کوئی مسئلہ بن گیا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایکٹیو رہا. جہاں تعلیم کی ذمہ داری کی بات آئی، تعلیم کا ادارہ سامنے آیا. جہاں فائنینشیل میٹرز ہوں گے وہاں فائنینس کا ادارہ.
جہاں سیکیورٹی کا نظام وہاں پولیس اور باقی ادارے ایکٹیو رہیں گے. تو یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں ہمیں اس کی شکلیں نظر آئیں گی. کس کی صورت میں؟ کوئک رسپانس، اکاؤنٹیبلٹی، جہاں حساب کتاب ہوگا ہر چیز کا، وقت کیسا استعمال کر رہے ہیں، وسائل کا استعمال کیسے ہیں، یہ ساری چیزوں کا حساب دینا پڑتا ہے اس نظام میں. ایفیشنسی ہوگی، ایک ایفیشینٹ، ایک قابل اور ایک ایفیکٹو سسٹم ہوگا جہاں پہ سماجی انصاف ہوگا، جہاں مؤثر انداز میں ادارے کام کریں گے، ریزلٹ اورینٹڈ ہوں گے. کوئی بھی طریقہ کار ہوگا اس سے ریزلٹ حاصل ہوگا. کوئی ادارہ کام کر رہا ہوگا وہ ریزلٹ دے رہا ہوگا، تو یہ ایک اچھا نظام کہلائے گا. اور اس کے علاوہ اور کئی اس کی خصوصیات ہیں. کنفارمیٹی آف دا پیپل نیڈ سیٹسفیکشن آف بیسک نیڈس. لوگ اگر کسی قانون کو مانیں گے اور قانون کی تابعداری اور پاسداری کریں گے تو اس کے لیے ان کی حقوق کی ضمانت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے حقوق کی بھی تسکین ہو. If the people could not be satisfied in their basic needs, they deviate their norms in one way or the other. اگر کوئی کسی کے حقوق کی ضمانت نہیں ہوگی، کسی کے حقوق کی تسکین نہیں ہوگی، وہ کیا کریں گے؟ وہ سماجی معمولات سے منحرف ہوں گے، وہ انحراف کریں گے، چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے، قتل کریں گے، اور اس قسم کے کئی انحرافی صورتیں سامنے نظر آئیں گی. تو لہذا اچھا یا اعلیٰ نظام حکومت اور سماجی ضبط کا بہت گہرا تعلق ہے. یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. یعنی اعلیٰ نظام ہوگا تو سماجی ضبط بھی قائم رہے گا، سماجی ضبط قائم رہے گا تو اعلیٰ نظام ہوگا. لیکن اعلیٰ نظام ایک بنیادی نظام ہے. اعلیٰ نظام حکومت میں جہاں کوئک رسپانس ہوگا، لوگوں کے مسائل کا فوری حل نکالا جائے گا، تعلیم کے مسئلے کا حل، صحت کے مسائل کا حل، روزگار کے مسائل کا حل، سیکیورٹی کے مسائل کا حل، رہائش کے مسائل کا حل، کھانا اور رہائش اور پینے کا صاف پانی، اور اس طرح کے بہت سے جو بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے، اس کی تسکین فوری طور پہ ہو جاتی ہے اعلیٰ نظام میں. تو جہاں ایسا نظام ہوگا، جہاں ایفیکٹونیس ہوگی، جہاں کنفارمیٹی ہوگی، جہاں ایفیشنسی ہوگی، جہاں سوشل جسٹس ہوگا، جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو ایسا نظام جب موجود ہوگا وہاں کنفارمیٹی بھی ہوگی، وہاں لوگ باقاعدہ قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کے ضامن رہیں گے، اور وہاں لوگ میرٹ پہ بھرتی ہوں گے، وہاں لوگ تعلیم کے حق سے محروم نہیں ہوں گے، وہاں لوگ صحت کی سہولت سے محروم نہیں ہوں گے. ایک ایسا نظام میں لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق میں یہ تسلی ہوگی، یہ تشفی ہوگی کہ ہمارے حقوق میں ہمیں تسکین ملے گی اور اس کی سیٹسفیکشن ہوگی. ہمارے حقوق کی کا ضامن نظام ہوگا یہ، اور اس بنیاد پہ وہاں ایک سماجی ضبط کا نظام ہوگا. تو یہ میرے عزیز طلبہ، یہ آج کا لیکچر تھا سماجی ضبط اور اعلیٰ نظام حکومت، ان دونوں کی تفصیل اور ان کا آپس میں تعلق. یہ دوسرے ہفتے کا یہ آخری لیکچر تھا، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ملیں گے، ایک نئے ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کریں گے. یعنی تیسرے ہفتے میں ہم اگلے لیکچر میں داخل ہوں گے.
میری دعا ہے اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.